الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور انہی کا مطالعہ اور مدارسہ ابھی تک جاری ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 52 کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ وہ لوگ جو اپنے عقل کو یا اپنی محنت کو، اپنی کد و کاوش کو حصول رزق کا معیار بناتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے؟ انہیں اس حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے، اور وہ لوگ اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی عقل و دانش کو حصول رزق کا معیار نہ بنائیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس فارمولے پر عمل کرے گا کہ در حقیقت مصدر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی جس کو چاہتا ہے غنا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، تو اس تفاوت میں، فقر و غنا کے تفاوت میں، امیری اور فقیری کے تفاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ قریب آتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا اعتقاد اللہ تعالیٰ پر اور مضبوط ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں سارے کے سارے لوگ امیر ہوتے یا دنیا میں سارے کے سارے لوگ غریب ہوتے، سارے کے سارے لوگ ایک جیسے ہوتے، تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کا سسٹم بالکل ہی فیل ہو جاتا۔ لیکن کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، امیر کی ضرورت غریب سے وابستہ ہے اور غریب کی حاجت امیر سے وابستہ ہے، اس لیے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے دنیا کے اس سسٹم کو چلانے کے لیے۔ آج کے درس کی دوسری آیت ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، لہذا جب ساری چیزوں کا مالک وہی ہے تو جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہماری تخلیق سے پہلے اللہ تعالی ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو فقیر بنایا، اگر یہ بندہ فقر میں زندگی گزارے گا تو اس کی حالت کیسی ہوگی، اگر اس فقر سے نکل کر کے غنا کی طرف آ جائے گا تو اس کی حالت میں تغیرات کیا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جس کو چاہا امیر بنایا اور جس کو چاہا غریب بنایا۔ محل شاہد دو چیزیں ہیں، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یعنی کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے غریب کیوں بنایا، حالانکہ میں تمہارا زیادہ متقی پرہیزگار بندہ ہوں، اور
اور فلاں شخص کے حق میں امیری تو نے کیوں عطا کی، وہ تمہارا فاجر اور فاسق بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے خزانے کی چابیاں ہیں، وہی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سورہ شورا ہی کے اندر آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، اور اس مہربانی کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مخلوقات کو رزق مہیا کرتے ہیں، خواہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابع ہو یا تابع نہ ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ رزق کے مہیا کرنے میں، رزق کو فراہم کرنے میں اطاعت اور فرما برداری کو نہیں دیکھتے، یا طاعات اور نافرمانیوں کو نہیں دیکھتے۔ جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنے بھی زمین میں چوپائے ہیں یا جتنی بھی زمین میں مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ لہذا انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی انسان ہے۔ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو چھین نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے، قوی ہے اور عزیز ہے، غالب ہے، کبھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ شورا کے اندر ہی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا۔ استجابوا لربہم، اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، یعنی جہاں پہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا کہ اس کام کو کرو، اس کام کو انجام دیا، اور جہاں پہ رب نے ان کو منہیات سے روکا، وہاں پہ منہیات سے باز آ گئے۔ تو یہ مومنین بندے ہیں، یہ فلاح پانے والے بندے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا قیام کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں مشورے سے طے کیے جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے فلاح پانے والے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کرنا اور ان جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کی اجازت دیتا ہے یا حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فلاح پانے والے بندوں میں سے بندوں کی ایک خاصیت ہے، ایک صفت ہے۔ خرچ کرنا ہی کمال کی بات نہیں ہے، خرچ کرنا ہی کمال کی بات نہیں ہے، خرچ کس جگہ پہ کرنا ہے، خرچ کرنے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ ہم جس طرح سے مال کے حصول میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے، ہم شریعت کے پابند ہیں، اسی طرح سے خرچ کرنے میں ہم منمانی نہیں کر سکتے، وہاں پہ بھی شریعت کے پابند ہیں۔ لہذا اگر ہم نے حلال طریقے سے کمائی کی ہے، ہمارا سورس آف انکم جائز ہے، مباح ہے، لیکن اگر اسے ہم خرچ کرنے میں شریعت کے اوامر کی پابندی نہیں کرتے ہیں، شریعت کے ارشادات و تعلیمات کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری اس کمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا،
اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے مؤنث عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے مذکر عطا کرتا ہے۔ انسانوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، انسانی فطرت کی گفتگو ہو رہی ہے، اور عرب کے لوگوں کا جو حال تھا، رویہ تھا زمن نزول وحی میں، اس رویے کی اور اس حالت کی تردید ہو رہی ہے کہ اگر تم کو کسی لڑکی کی بشارت دے دی جائے کہ تمہارے یہاں لڑکی نے جنم لیا ہے تو تمہارا چہرہ پھیکا ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں سارے لوگ ہیں، تم بھی ہو، تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارا گھر بھی، تمہاری پراپرٹی، تمہارا جسم، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا، جو چاہے گا وہ نوازے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکی سے نواز رہا ہے تو پھر تمہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ تم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدیہ کیا، تمہارے لیے بطور تحفہ ایک لڑکی کو بھیجا تمہارے گھر میں، تو تمہیں پریشانی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی توہمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، لہذا تمہیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کبھی بھی ایک غلام اپنے مالک کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ اسے اتنا کیوں دے رہے ہو، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو، یا اسے آپ نے عطا کیا مجھے نہیں عطا کیا، یا مجھے آپ نے نہیں عطا کیا اس کو دے دیا۔ ایک غلام مالک کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، ایسے ہی ایک مملوک اپنے مالک کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا لڑکی عطا کرے گا اور جسے چاہے گا لڑکا عطا کرے گا۔ محل شاہد للہ ملک السماوات والارض ہے۔ سورہ شورى کی 5 آیات پڑھنے کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، کیا خصوصیات ہیں اس اللہ تعالیٰ کی جو بہت ہی بابرکت ہے؟ کہتے ہیں اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے مابین جتنی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہی میں ہیں۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جاؤ گے۔ محل شاہد وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کا، اپنی آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے، نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ رات اور دن کا بدلنا، تبدیل ہونا، یہ بہت بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، جو لوگ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں اس کائنات پر تدبر کرنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے، تاکہ سیدھے راستے تک وہ پہنچ جائیں۔ تو ایسے لوگ اگر رات اور دن کی تبدیلی پہ غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات ہے جو رات کو لاتی ہے، پھر رات کو ختم کر کے دن کا اجالا لے کر کے آتی ہے۔ رات جب آتی ہے ہم سارے لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے ہماری نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر نشاط آ جاتا ہے، پھر دوسری صبح ہوتے ہی ہم اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، محنت پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، رات کا چینج ہونا، دن کا آ جانا، دن کا چینج ہونا، رات کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے
لیکن اس عظیم نشانی پہ غور و فکر وہی لوگ کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوگا، یا جو اپنے اندر عقل کو پاتے ہیں کہ اس عقل کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ کی طرف رہنمائی حاصل کر سکیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق مہیا کرتے ہیں، آسمان سے رزق نازل کرتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، ما کلمہ عموم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو بھی رزق نازل کیا اس رزق میں لوگوں کے لیے نشانیاں۔ در حقیقت رزق کا مصدر آسمان ہی ہے، زمین یہ رزق کا مصدر نہیں ہے، کیونکہ زمین پہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، جو میوہ جات ہوتے ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں آسمان پہ دو اعتبار سے، یا تو آسمان کی بارش کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یا تو آسمان سے پیدا ہونے والی گرمی یعنی سورج کی شعاؤں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر سورج کی شعاعیں نہ ہوں، آسمان سے بارش نہ نازل ہو، تو پھر جو ہم غلہ استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، ہر ایک غلے سے ہم محروم ہو جائیں گے، کوئی بھی چیز ہمارے کھانے کے لائق اس زمین پر باقی نہیں بچے گی۔ کسی بھی چیز کی پیداوار کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک سورج کی شعاعیں اور پھر بارش، یعنی گرمی اور بارش۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کی شعاؤں کو ڈھانپ دے، سورج کی حرارت زمین تک نہ پہنچے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ بارش کرتے ہیں وہ بارش زمین میں نہ ہو، زمین کے اندر نمی نہ ہو، تو ہم لاکھ کوشش کر لیں کوئی بھی چیز ہم اگا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر روح پھونکتے ہیں، اسے زندگی عطا کرتے ہیں آسمان سے بارش کو نازل کر کے، اس کے بعد ہم اس میں جو کچھ چاہتے ہیں جوتتے ہیں، بوتے ہیں، پھر کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ خود ہواؤں کا چلنا اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اگر دنیا میں زندہ ہیں یا کوئی بھی مخلوق جاندار اگر زندہ ہے، جمادات کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی زندگی کا دار و مدار ہوا کے اوپر ہے۔ اگر ہمیں ہوا میسر نہ ہو 2 منٹ تک 3 منٹ تک، تو ہماری زندگی کا خاتمہ بالکل نشچے ہے۔ ایک تو وہ ہوا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ ہوائیں جو ہمارے لیے رزق کے اسباب کو پیدا کرتی ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، وہی ہوائیں بارش والے بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتی ہیں، وہی ہوائیں کبھی نمی پیدا کرتی ہیں ہمارے اناج میں، تو کبھی ہمارے اناج کے جو پودے ہیں ان کو سکھانے کے لیے گرمی پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہواؤں کا کمال ہی ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے آیت میں سورہ جاثیہ ہی کے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسُرُ الْمُبْطِلُونَ، کہ جو لوگ آج اترا رہے ہیں اپنے طاقت کے نشہ میں، جو لوگ اترا رہے ہیں اپنے پاور کو لے کر کے، اپنی قوت کو لے کر کے، اپنی عقل اور اپنی تدابیر کو لے کر کے، سارے کے سارے لوگ خسارے میں واقع ہو جائیں گے جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ ہی کی تھی، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تھی، اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّمَاءُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور حقیقت سے کتنے دور تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنی قوت
اپنی طاقت اور اپنے عقل پر اعتماد کیا اور اسی کے نتیجہ میں سرکشی ان سے سرزد ہوئی۔ سورہ فتح آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح کی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مغفرت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غفران، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب رہتی ہے۔ اسی لیے کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کیوں اسے مہلت دیے ہوئے ہے، کیوں اس کی گرفت نہیں کرتا ہے۔ ہم اس کے متقی بندے ہیں، ذرا سی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر لیتا ہے۔ کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں۔ ہاں شباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 83 آیات تک ہم پڑھ چکے ہیں اور 101 آیات تھیں، کچھ ہی آیات اور باقی ہیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں ملا کر کے یہ چیپٹر اپنا ختم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔